अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई इन द डे। हम कह सकते हैं मार्केट ने इंट्राडे हाई पंच किया 1,18,000 का, और फिर उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी नोट भी हुआ। फाइनली मार्केट ने उसको सस्टेन किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस के साथ क्लोजर हुआ, और क्लोजर हम कह सकते हैं कि 1,17,000 पे ही था। तो ये अब तक की हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हायर साइड पे मार्केट दिखाई दे रही है। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, एक वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, डेली बेसिस पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ साथ वो जो हम कह सकते हैं ना कि इकोनॉमी के हवाले से जो न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है वो ओवरशैडो होते हुए स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको देना ज़रूरी है, SIFC की एपेक्स बॉडी का आज इजलास हुआ, एक हाई अप इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, और साथ साथ उसमें तमाम SIFC के जो लोग हैं उनमें उनसे जो है वो मशावरत की, और साथ साथ ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बाद एड्रेस किया कि तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे हम इन्फ्लेशन की बात करें या चाहे हम इकोनॉमी के डायरेक्शन की बात करें या हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें। जो FDI हमारे पास आ रही है या हमारे कमिटमेंट्स और मेमोरेंडम्स हो रहे हैं वो तमाम पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इट मींस के SIFC की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आज डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, साथ साथ बात करेंगे FBR ने जो टैक्स टू GDP टारगेट अचीव किए हैं 10.6%, दिसंबर तक का टारगेट अचीव कर लिया है 10.8%। तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन हुई है। FBR ने, आपको याद होगा, मैं बताती चलूँ कि जस्ट ईयर एंड पे 2 दिन पहले बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा एक ड्यूटी इम्पोज की गई और 70 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया कि बैंक से रिसीव करेंगे और बैंक से जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन्फ्लेशन 4.1% ईयर और ईयर बेसिस पे आई है, एज लो एज 81 मंथ्स। तो ये भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ IPPs के टर्मिनेशन, यानी कि 5 IPPs की जो टर्मिनेशन है वो हो चुकी है, और 16 IPPs से डिस्कशंस बाकी हैं और ये नेगोशिएशंस जारी हैं। तो इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इन दी स्टूडियो खालिद फारूक काजी साहब। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं RCCI के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, FBR के टैक्स टारगेट्स के हवाले से इनसे डिटेल बात करेंगे। तो पहले एक रिपोर्ट देखते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटेल दिखाई दे रही है, उसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हालिया बरसों में महंगाई एक अहम और मुस्तकिल इक्तिसादी चैलेंज बनी रही है। गुज़िश्ता साल मई में महंगाई की शरह 38% की रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई थी। मौजूदा हुकूमत के मौसर माशी इक़दामात से ये मुसलसल कमी की जानिब गामजन है। दिसंबर 2024 के दौरान महंगाई की शरह सालाना बुनियादों पर कम होकर 4.1% पर आ गई, जो कि गुज़श्ता 81 माह की कम तरीन सतह है। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2024 में ये शरह 4.9% थी, जबकि दिसंबर 2023 में 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान अफरात ज़र औसत 7.22% रही, जो माली साल 2024 के 6 माह में 28.79% थी। माहाना बुनियाद पर दिसंबर 2024 में इसमें 1% की कमी वाक़ हुई, जबकि इससे पिछले माह 5% और दिसंबर 2023 में 7% इजाफा हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हमने माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, ताहम ये सिर्फ आगाज है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज किया। यह मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक के सफ में खड़ा कर देगा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी खुशाइंद है, ताहम मईशत में पायदार इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। जी, रिपोर्ट आपने देखी इन्फ्लेशन के हवाले से। खालिद फारूक साहब से मैं पूछती चलूँ। खालिद साहब, क्या समझते हैं कि एक तो इन्फ्लेशन हमने लास्ट ईयर देखी 38%, और आज जब ये नया साल का आगाज़ हुआ तो पास्ट ईयर की बात करें 2023 एनुअल ईयर, और 2024 एक हमने तमाम टेक्निकल ग्लिचेस जो थे उनको सॉर्ट आउट किया, और अब फाइनली हम दोबारा एक हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो कैसा लगता है आपको इन्फ्लेशन, बिजनेस कम्युनिटी का क्या पर्सपेक्टिव है? बहुत शुक्रिया। बिज़नेस लास्ट जो 2024 है बड़ा मुस्बित क्लोजिंग के साथ आया है, और माशी इशारिये भी जो इस वक्त आपने भी अभी रिपोर्ट में भी देखा कि 4% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट आ गया है, और जिसकी वजह से इकनॉमिक
جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کافی گروتھ ہو رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے آپ انڈیکس دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی 1,17,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ تمام معاشی اشاریے اس بات کا عکاسی کر رہے ہیں کہ جو اکنامکس پالیسی گورنمنٹ کی ہیں اور جو گورنمنٹ ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. اور ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کا جو نیا انیشیٹو ہے اڑان پاکستان, جی وہ بھی کافی ایک اچھا اقدام ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو آئی ٹی سیکٹرز کے اندر اور تمام دیگر سیکٹرز کے اندر بھی ایکسپورٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ان کی ٹرینڈنگ ہیں وہ بڑی اچھی پازیٹیو جا رہی ہیں. اور اچھا ہے کہ آنے والا سال جو ہے 2025 وہ کافی بہتری کی طرف جائے گا. اور اس پہ امیدیں بڑی وابستہ ہو گئی ہیں. امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. اب دیکھیں جو لاسٹ 2023 کے اندر کائبر ریٹ 21 کچھ تھا جو کہ آج اس وقت 13% پہ کھڑا ہے. جی اب اس کا فیکٹر ابھی بھی اسٹل 13% پہ, 13% تو انٹرسٹ ریٹ ہے, تو کائبر بھی 13% ہی ہے. جی کائبر ریٹ 13% ہے. جو بینکس آ کے چارجز آتے ہیں وہ 2% یا 1.5% جو بینکس اپنے تھوڑا سا ایک ٹگ آف وار بھی ہے نا کہ کون سا بینک کیا آفر کرتا ہے, وہ کیا اس آفر حوالے سے کرتا بھی ہے کمرشل بینک. لیکن ایکچولی دیکھیں اس کا فیکٹر کیا ہو رہا ہے کہ پہلے جو جب 21% یا پہ تھا تو لوگ اپنے انویسٹمنٹس کو بینکس کے اندر رکھ رہے تھے, وہ انڈسٹریز کے اوپر نہیں لگ رہی تھی, نہیں کوئی نئی ڈیولپمنٹس کے اوپر یا نئے پروجیکٹس یا کوئی نیا بزنس اسٹارٹ اپ کے اوپر نہیں تھے کہ آپ کو 4 سال کے اندر آپ کو آپ کی پیمنٹ کچھ کیے ڈبل ہو رہی تھی. تو اب جب وہ کائبر ریٹس کم ہوگا, جب سنگل ڈیجٹس کے اوپر یہ آ جائے گا تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ انڈسٹری اور ان چیزوں کے اوپر بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی, لوگ اپنا پیسہ نکالیں گے اور لگائیں گے. رائٹ, بالکل صحیح فرمایا. اور جب بات ہو رہی ہے لوگ اپنا پیسہ جب بینک سے نکالیں گے تو کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کریں گے, اور اسٹاک مارکیٹ از دی بیسٹ پلیس ٹو انویسٹ ان دا مارکیٹ. تو اسٹاک مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کے آج کے اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں کیا رہی. لیٹس ہیو اے لک آن اسکرین. اوپن ہوئی مارکیٹ 1,17,008.08 کے لیول پر, کل کا جو یہ کلوزر تھا. ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 1,18,367.81, یعنی کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری اگین اسٹاک مارکیٹ نے ایک مائل اسٹون اچیو کیا ہے اور آج کے دن ایک نیا ہائی بنایا ہے. لوور واز 1,16,857.61 اینڈ فائنلی کلوزر رہا 1,17,119.65. ایک اچھے مائل اسٹون پہ مارکیٹ کا کلوزر ہوا ہے. 111.57 کا اضافہ دیکھا گیا ہے. آج سیکنڈ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہے, کل لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہوگا. اگین مارکیٹ اگر کوئی ہائر سائڈ پہ پنچ کرتی ہے تو یہ مارکیٹ کے لیے بہت ہی ایک ون ون سچویشن ہوگی, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ابھی بھی گنجائش نظر آتی ہے, ابھی بھی اس کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے کہ مارکیٹ کے جو ہم کہہ سکتے ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے لیے نیکسٹ اسٹاپ دکھائی دیتا ہے وہ 1,65,000 دکھائی دیتا ہے. تو مارکیٹ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. میں اگین خالد صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گی, خالد صاحب اسٹاک مارکیٹ کے آپ نے نمبرز دیکھے, ایک ہائر سائڈ پہ دیکھے جا رہے ہیں. جی ہوتا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ تمام بزنس کی عکاسی کرتی ہے, تمام بزنس کی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو اوور شیڈو کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی سیکٹر وائز پرفارمنس, پھر گورنمنٹ کی پالیسیز, کل کے دن اڑان پاکستان پیکج کا بھی پرسوں کے دن اجرا کیا گیا, یعنی نیو ایئر ختم ہونے سے پہلے ایک تحفہ دے دیا گیا. پھر دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو ہمارے پاس انفلیشن کے نمبر بہت کم آتے ہیں. اب ہمارے پاس آئی پی پیز جو کہ انڈسٹریلسٹ کی طرف سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک ہرڈل تھا یا ایک بڑا ایک ان کا ڈپریشن تھا, اب وہ دور ہونے کی بات ہو رہی ہے. 5 آئی پی پیز سے معاہدہ ہو چکا ہے, ان کو ٹرمینیٹ کر چکے ہیں ان کے اگریمنٹس, اب 16 آئی پی پیز پائپ لائن میں ہیں. تو کیسا لگتا ہے یہ بیک ٹو بیک گورنمنٹ جو آپ کو بزنس کو خاص کر فروغ دینے کے لیے پالیسیز بنا رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ آپ نے ابھی اسٹارٹ اپ پہ بات کی تھی, ایپک اجلاس آف ایس آئی ایف سی, ٹھیک ہے, اس پہ انیشیٹو ایس آئی ایف سی کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ٹریڈر اور بزنس مین کا انٹرسٹ ہے ان کو بحال کیا ہے. جی, اور یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اور یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے اوپر اور جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے اوپر بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہیں. نہیں,
اور لوگ سٹاک مارکیٹ کے اندر اس ٹائم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہمارے ایکسپورٹ سیکٹرز بھی انشاءاللہ بڑھے گا، کیونکہ جب آپ کے آئی پی پی کے ساتھ جب معاہدے ریویو ہو رہے ہیں، آپ کے یوٹیلٹی پرائسز جب نیچے آئیں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بھی جب ریڈیوس ہوگی تو آپ کے ایکسپورٹ بھی اور تمام فیکٹرز بھی بڑھیں گے. میاں محمد رمضان صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ان دا پروگرام. السلام علیکم سر، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. جی وعلیکم السلام. کین یو ہیئر می جی؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایف بی آر کے ٹارگیٹس منتھ آن منتھ بیسس پہ ہم نے ایک اچیو ہوتے ہوئے دیکھے. دسمبر منتھ میں 10.6% کا ٹارگیٹ تھا، 10.8% اچیو ہوئے. کیسا لگتا ہے؟ اور جو ابھی نیو ڈیوٹیز امپوز کی جا رہی ہیں، نیشنل اسمبلی سے بھی یہ بل منظور ہوا، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ انڈوز کیا، تو آگے کیا پلانس ہیں ایف بی آر کے، مطلب کیا ٹارگیٹس ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ڈیٹ تک جو فائلرز کی اے ٹی ایل لسٹ کی جو تعداد ہے دیٹ ہیز ریچ ٹو اراؤنڈ 6 ملین، یعنی 60 لاکھ ٹیکس پیئرز ہو گئے ہیں. ابھی میں ایف بی آر کی سائٹ سے دیکھا ہے، اے ٹی ایل جو لسٹ ہے وہ 5.89 ملین ہے، جو کہ پچھلے سال بھی جب آپ دسمبر کلوز کرتے ہیں تو اس وقت تک تقریباً 4 ملین ہوتے تھے، اور اس کے بعد کمپلائنس لیول جو ہے وہ بڑھتا پچھلے سال 5.67 ملین تک گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس پیئر جو ہمارے 2 سے 3 ملین 2-3 سال پہلے ہوتے تھے، 3.6 ملین ہوتے تھے، وہ ابھی 60 لاکھ تک ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ اور ایف بی آر کی یہ کارکردگی ہے کہ ہماری فائلرز کی ڈیٹیل جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ تو بڑی کانگریچولیٹ کرنا چاہیے ہمیں انہیں کہ فائنلی ایف بی آر کے جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں. جی ایف بی آر کی ایفرٹس اور پالیسی میکنگ، اسپیشلی جو انہوں نے نان فائلرز اور ان کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشن لگائی تھیں، اس کا نتیجہ نکلا ہے، جو کہ ٹریول بین تھے، اس کے علاوہ یوٹیلیٹی کنیکشنز اور ٹیلی فون سے سمز بھی بلاک ہوئی، آپ نے دیکھا تھا 3-4 مہینے پہلے لوگوں کی. اور اب تو جو نیا بل پاس ہوا ہے اس میں اور زیادہ ریسٹرکشنز لگنے جا رہی ہیں کہ جو کوئی نان فائلر ہوگا وہ پراپرٹی نہیں خرید سکے گا، کار نہیں خرید سکے گا، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، ایون بینک اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکے گا، جو رجسٹریشن کے لائبل ہے اس کا بینک اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا. تو یہ اسٹرنجنٹ میئرز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، کیونکہ نان کمپلائنس کو تو ایڈریس کرنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے ساتھ یہ ہمارے بھائی پنڈی چیمبر سے بھی ہیں، یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ سختیاں کی گئیں، اوور ڈیو سختیاں کی گئی ہیں. اس کو تھوڑا سا سر آپ سیلریڈ کلاس کا غالباً اشارہ کر رہے ہیں، ان کی طرف انڈیکیشن دے رہے ہیں. تو سیلریڈ کلاس تو آلریڈی اسکویز ہو چکی ہے، اور فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سیلریڈ کلاس کو اب فردر اسکویز نہیں کیا جائے گا بلکہ نیو ٹیکس پیئرز بنائے جائیں گے. اور ایک چیز اور ہے جو اس منتھ کے اندر ہونے جا رہی ہے، وہ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. تو کیا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن انڈسٹریز کے اوپر کم ٹیکس ہوگا، ایگریکلچر پہ زیادہ ہوگا، یا فرسٹ ٹائم ہی جسٹ ان کو ایسا لگ رہا ہے اس بات سے؟ نہیں جی، ٹیکس کے ریٹس جو ہیں وہ لاسٹ بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ بڑھے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی جب ٹیکس پیئرز بڑھیں گے تو پھر ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کم ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں. ابھی 6 ملین ہے تو اس ایف بی آر کا ٹارگیٹ تھا کہ اس کو 8 ملین تک لے جایا جائے، تو 8 ملین ٹیکس پیئرز بھی ہو جائیں گے. ابھی جو بل پاس ہوا ہے اس کے تحت ابھی بڑی تیزی سے تعداد بڑھے گی ٹیکس پیئرز کی. اور ابھی ایف بی آر کا ٹارگیٹ جو لاسٹ ایئر کا تھا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو ٹارگیٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا. پچھلے سال کی ایکچوئل اچیومنٹ سے جو ریوائز بجٹ تھا وہ 9,200 ارب تھا، جبکہ جو ٹارگیٹ رکھا گیا لاسٹ ایئر وہ 12.9 ٹریلین، آلموسٹ 13,000 ارب ٹارگیٹ رکھا گیا، جو کہ لگتا تھا کہ بہت ہی زیادہ انفیئر ہے اور ان اچیویبل ہے. بٹ 200-300 ارب کا ڈیفیسٹ ہے، بٹ ایون دین کہ ایف بی آر نے وہ اچیو کیا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایف بی آر ٹارگیٹس جو ہے وہ ٹیکس کے اچیو کر رہی ہے. اچھا، پہلے بات ہو رہی تھی کہ انفلیشن، اس میں بہت سارے اور فیکٹر بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ بزنس ایکٹیویٹی جو ہے اس میں کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے، اور اس میں مین فوکس جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کام کرتی رہے. آلدو کہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی
रही हमारे मुल्क में 2 सालों से। सबसे ज्यादा डैमेज तो शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी हुई, लेकिन अभी अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट है और ये फैसले कर रही है तो इसके यकीनन मुस्बत असरात आएंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहें। मैं फारूक साहब से पूछना चाह रहा हूँ, साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ कोर्स एक इशू रहा है। आपको याद होगा कि थोड़ा सा भी एक प्रोटेस्ट अपोजिशन की जानिब से आता था तो स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट स्लो हो जाते थे और बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी एक सफ़र करती थी। अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने जो एक ये मुस्बत फैसले पॉलिसी मेकिंग के हवाले से किए, ये कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में आप बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सामने आएंगे? देखें जी, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सेंटिमेंट्स की आपने जब बात की है, स्टॉक मार्केट तो चलती ही सेंटिमेंट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। एक न्यूज़ आपकी स्टॉक मार्केट को ऊपर भी ले जाएगी और एक न्यूज़ आपकी स्टॉक मार्केट को नीचे भी ले जाएगी। तो सेंटिमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी के ऊपर। और लास्ट अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर भी सिर्फ 2 महीनों के अंदर आप ये देखें कि इन ट्विन सिटीज़ के अंदर कितना बड़े इफेक्ट हुए हैं इन प्रोटेस्ट की वजह से ट्रेडर्स को। आपकी सप्लाई चेन रुकी हुई हैं, आपके तमाम रुके हुए हैं। और इस वक्त जो इस मंथ के अंदर आप इशारे देख रहे हैं टैक्स रेवेन्यू के, जो आप अभी बात कर रहे थे, वो नवंबर अक्टूबर में कहाँ रहे हैं और दिसंबर में कहाँ रहे हैं। एक महीने की स्टेबिलिटी से भी आपको कितना फ़र्क आ रहा है। तो स्टेबिलिटी जो इस वक्त चल रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहनी चाहिए और कोई भी हुकूमत आए वो अपना टाइम उसको पूरा करे और उसके पॉलिसीज़ का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मैं स्पेशली कहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक इस चीज़ के ऊपर कायम रहें कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक दफ़ा बन जाएं और मुल्क को अगर आपने स्टेबल करना है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी लाज़मी है। एग्जैक्टली जो हमने 2017 में देखा था एक मार्केट के अंदर इश्यूज होते हैं। यू आर वेरी राइट। मैं अगेन मियाँ साहब से पूछना चाहूँगी, मियाँ रमज़ान साहब से। रमज़ान साहब, टैक्स टारगेट्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सिर्फ टैक्स पेयर इज दी ओनली ऑप्शन या कोई और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं? अगर थोड़ा सा इन सेंस हम देखें पेट्रोलियम लिवाए, इसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोलियम जो एक मार्केटिंग एरिया है वो थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं उनकी, या फिर हम देखें कि वो बोलते हैं कि नहीं पेट्रोल बहुत इस लिवाए की वजह से जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आज ही की न्यूज़ है ये, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, आप अगर टोटल परसेंटेज देखें पिछले साल का बजट भी, तो ये लेवीज और जो अदर रेवेन्यूज हैं ये इसकी परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है टोटल टैक्सेस में। असल में तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस में जिसमें इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स आता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पे पिछले साल जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट था वो ज़्यादा गवर्नमेंट ने रखा है और ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है वो लोगों को ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से आम आदमी जो है वो सफ़र करता है। जैसे अगर आप सेल्स टैक्स का रेट आल्दो के 18% है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और इंक्रीमेंट नहीं लास्ट बजट में किया गया। तो 18 पर अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा फोकस होगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी को भी उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। तो लास्ट बजट में ज़्यादा फोकस जो रहा है वो इनकम टैक्स पे रहा है और ये जो फाइलर, एटीएल और बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में लाना है, उसमें ज़्यादा मकसद जो है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस ही इकट्ठे करना है। तो डायरेक्ट टैक्सेस की जो टोटल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40% जो है वो इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन है, बाकी कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जिसमें इनकम टैक्स जो है 5,512 का टारगेट अरब का टारगेट रखा गया है और बाकी जो 3 टैक्सेस हैं वो 7,458 अरब हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस डेफिनेटली कम होना चाहिए और इनकम टैक्स लोगों को अपनी इस्तात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अदा करना चाहिए और उसमें रेट भी बढ़े हैं। हायर इनकम ग्रुप पे ज़्यादा रेट लगे हैं और अभी रिसेंटली बैंक कंपनीज का रेट भी बढ़ा है। बैंकों ने लोगों के जो डिपॉजिट्स पड़े हुए थे इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये एक पहले बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमी और स्टॉक एक्सचेंज क्यों बूम कर रही है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर इंटरेस्ट रेट का है, बैंक रेट का है, जो कि 13% पे आया लास्ट ईयर, 18-20% बल्कि 22% तक रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखूं
تو بینکوں کے ڈپازٹس پہ لوگ جو ہے وہ صرف پیسہ کما رہے تھے اور اس کے علاوہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، نہ اسٹاک ایکسچینج میں، نہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، وہ اور اس رسک کے فری ساتھ ایک ساتھ انویسٹمنٹ تھی پراپرٹیز ان کی اگر کی، بات اس پہ کریں، آٹومیٹکلی ان کو ایک اچھا ریٹرن مل رہا تھا، جی تو جی یہ شاید اچھا ریٹرن سیفسٹ مل رہا آپشن تھا تھا. اور بغیر کچھ کیے مل رہا تھا. کوئی بھی بزنس جو ہے 18-20% نہیں کما کے دے سکتا. اس میں آپ ایفرٹ بھی لگاتے ہیں اور 18-20% پروفٹ اگر آپ کو مفت میں مل جائے تو پھر کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ تو اس کو نیچے اور بھی آنا چاہیے سو دیٹ کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں. اور ایک چیز اور جسٹ میں کلیریفائی کرتا جاؤں، سم ٹائمز عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی یہ انفلیشن کم ہو رہا ہے لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی. تو انفلیشن کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مہنگائی زیادہ ہو رہی تھی، اب صرف 4.5% ہو رہی ہے. سپوز لاسٹ ایئر کے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر 100 روپے کی تھی نہیں، تو عام آدمی کو تو آف کورس اشیاء خوردنوش کی قیمت جو ہے اس پہ اگر قیمتیں کم ہوں گی تو آٹومیٹکلی ان کو امپیکٹ آئے گا. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. ویل تھینک یو سو مچ. میاں رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز. میں خالد فاروق صاحب سے بھی پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے فوریکس اور کموڈیٹیز کے آج کے اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں. آج کی مارکیٹ میں کیا نمبرز ہیں، جسٹ ہیو آن اسکرین. جی سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 2,73,718 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 2,34,918 روپیز. لوکل مارکیٹ کے پرائز آپ کے سامنے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر 2,624.62 ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ ریٹ دیکھ رہے ہیں آپ. ایک گراوٹ کا شکار، ایک مائنر سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن سائڈ پہ موومنٹ دیکھی گئی ہے. آئل WTI پر بیرل 72.7 ڈالر، آئل بریڈ کروڈ پر بیرل 75.61 ڈالر. اپورڈ ڈائریکشن آئل پرائسز میں دیکھی جا رہی ہے. جی کرنسیز اپڈیٹس. سب سے پہلے کرنسیز میں یورو بائنگ رہی 288.17 روپیز، سیلنگ واز 288.69. پاؤنڈ بائنگ رہی 348.3، سیلنگ واز 348.93. US ڈالر بائنگ رہی 278.45، سیلنگ واز 278.95. اینڈ لاسٹلی چائنیز یون بائنگ رہی 38.12، سیلنگ واز 38.19. نیکسٹلی GCC کرنسی اپڈیٹس ہمارے پاس اسکرینز پر. سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 73.94، سیلنگ واز 74.08. UAE درہم بائنگ ایٹ 76.16، سیلنگ واز 76.3. عمانی ریال بائنگ رہی 719.5، سیلنگ واز 721.24. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 902.18، سیلنگ واز 903.81. کرنسیز آپ نے دیکھی، ایک ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیگننٹ پوزیشن اگین ڈالر کے حوالے سے دکھائی دے رہی ہے، بٹ اوور آل کرنسیز میں جو ہے وہ مور اور لیس کوئی چینج دکھائی نہیں دے رہا. میں خالد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کیا دکھائی دے رہا ہے کرنسی کے حوالے سے انٹرنیشنل اکانومی، خاص کر اگر ہم بات کریں تو پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنلی تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ہیں. دیکھیں کرنسی تو آپ دیکھیں کہ لاسٹ 2023 کے اندر یہ 300 سے 350 سے اوپر جمپ کر چکے تھے ڈالر، اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ 350 تک ڈالر چلا جائے گا، اور ایک پورے سال کے اندر انہوں نے مینٹین کیا اور اس کو 277 کے اوپر 78 پیساز کے اوپر سے اوپر نیچے ہو رہا ہے. بٹ اس سے امپیکٹ کیا آیا کہ آپ کی پرائسز چیزوں کی اسٹیبلٹیز آ گئی ہے. اس وقت کافی ٹائم سے آپ کی بہت ساری پروڈکٹس کی پرائسز جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو چکی ہیں، اور لوگوں کی بائنگ پاور پہ امپیکٹ تو ہے، کیونکہ جس حساب سے پرائسز اور بڑھی تھیں ان کی بائنگ پاور یا جس کو ہم کہتے ہیں نا GDP، تو وہ چیزیں ان میں اضافہ نہیں ہوا. پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہماری اس میں اضافہ نہیں ہوا، کہ جس کی وجہ سے ابھی تک جو اکنامک سے افیکٹ آ رہے ہیں وہ اینڈ یوزر پہ ٹریگر ڈاؤن نہیں ہو رہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی کرنٹ جو سچویشنز ہیں، ڈالر فیول کی پرائسز آپ بات کر رہے ہیں تو ان پہ بھی تھوڑی بہت چینجنگ ہو رہی ہیں، جو کرنٹ مڈل ایسٹ کے سینیریوز کی وجہ سے اور دوسرے سینیریوز کی وجہ سے، اور لیکن اتنا امپیکٹ گورنمنٹ ابھی نہیں لا رہی پرائسز کے اندر کہ جتنا کہ آنا چاہیے. اچھا آپ نے صحیح فرمایا، لیکن ٹیکسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹیکسز کی ایک ون ون سچویشن ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہماری ایکسپورٹ، پھر ہمارے ریمیٹنسز اور ٹیکس کلیکشن، فسکل ڈسپلن ہو جائے گا. دیکھیں ٹیکس کلیکشن یہ ٹینیور کے اندر بہت اچھی رہی ہے، 94% کے قریب انہوں نے FPR نے اپنے ریونیوز ٹارگیٹس کو اچیو کیا ہے، اور
جو ابھی ہمارے ایکسپنسز ہیں وہ ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں بہت ساروں کو کٹ کرنا پڑے گا کہ جن سے ہمیں کچھ میجرز اور لینے پڑیں گے. ویل تھینک یو سو مچ. خالد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میاں محمد صاحب بھی جو ہمارے ساتھ اوور کال موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ٹیکسز کے حوالے سے, انفلیشن کے نمبرز جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 81 منتھس لو آئے ہیں, تو یقیناً اکانومی رائٹ ڈائریکشن میں دکھائی دے رہی ہے, اور یہی تمام چیزیں ہیں جو ایک امپیکٹ کر رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.